اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. آج ہم پڑھیں گے حدیث کی اصطلاحات کے بارے میں. کچھ قبول اور رد کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں. ایک ہوتی ہے حدیث مقبول اور ایک ہوتی ہے مردود. مقبول اور مردود. مقبول وہ حدیث ہوتی ہے جو واجب العمل ہو، یعنی جس پر عمل واجب ہو، اور مردود جو مقبول نہ ہو، رد کر دی گئی ہو، جو ایکسیپٹ نہ کی جائے. شرائط قبولیت کے اعتبار سے حدیث کی کچھ قسمیں ہیں، یعنی کن حدیثوں کو قبول کیا جائے گا. واضح؟ کون سی حدیث ہمیں قبول کرنی چاہیے اس کے بارے میں بات ہوگی. اس میں سب سے پہلے صحیح لذاتہ، اپنی ذات میں صحیح. وہ ایسی حدیث ہوتی ہے جس میں صحت کی 5 شرطیں پائی جاتی ہیں. یعنی حدیث کی صحت، ایک تو ہوتی ہے نا ہماری صحت، ایک ہے حدیث کی صحت جس کی وجہ سے حدیث صحیح کہلاتی ہے. اس میں 5 شرطیں ہوتی ہیں. نمبر 1، اس کی سند متصل ہو. متصل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کنیکٹڈ. یعنی ہر راوی نے، راوی کون ہوتا ہے؟ روایت کرنے والا، نیریٹر. ہر راوی نے اس حدیث کو اپنے استاد سے اخذ کیا ہو، اپنے استاد سے لیا ہو، ادھر ادھر سے نہیں سنی ہو. نمبر 2، اس کا ہر راوی سے مراد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جس کتاب میں وہ حدیث آئی ہے، جس امام نے اس کو نریٹ کیا ہے، اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہاں تک اس کا ہر راوی عادل ہو. عادل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کرتا ہو، شائستہ طبیعت کا مالک اور با اخلاق ہو. وہ یعنی ایک اچھا انسان ہو. اب آپ دیکھیے شرط، ٹھیک ہے نا؟ یہ صرف روایت کرنے کے لیے شرط لگائی ہے محدثین نے. عادل ہو، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، صغیرہ گناہوں پہ اصرار نہ کرتا ہو، یعنی نیک انسان ہو، بیسیکلی شائستہ طبیعت کا مالک اور بااخلاق ہو. تیسری صفت ہے کامل الضبط ہو. کامل، مکمل، ضبط مانے یعنی اس کو ریٹین کرنے والا ہو، حفظ کرنے والا ہو. یعنی حدیث کو تحریر یا حافظے کے ذریعے سے کما حقہ محفوظ کر کے آگے پہنچائے. جیسے حدیث ہے ویسے ہی اس کو آگے نریٹ کرے، ویسے ہی یاد کرے، ویسے ہی آگے نریٹ کرے پھر. ٹھیک ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ حدیث شاذ نہ ہو. شاذ و نادر سے ہے، شاذ نہ ہو. اب اس کی وضاحت ذرا لمبی ہے، وہ میں آگے انشاءاللہ پھر کروں گی. اور وہ حدیث معلول نہ ہو، یعنی اس میں علت نہ پائی جائے. علت کیا ہوتی؟ بیماری. علت علیل کہتے ہیں نا،
علیل کا لفظ سنا ہو؟ تو علیل سے علت، یعنی اس میں کوئی بیماری نہ ہو، یعنی حدیث کی بیماری فزیکل النس جیسی تو نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ اس کے اندر کوئی خرابی نہ ہو، یہ کہہ لیں سمپل ورڈز میں. تو اب شاذ اور معلول کی وضاحت آگے میں انشاءاللہ کروں گی. جو پہلی شرط ہے اتصال کی شرط، اتصال سند کہتے ہیں اس کو. سند یعنی وہ جو چین آف نیریٹرز ہوتا ہے نا، اس کو سند کہتے ہیں. تو اتصال سند. ہمارے دین میں کوئی بھی بات وداؤٹ ریفرنس قبول نہیں کی جاتی. یہ تو آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں ریسرچ کا جو کرائیٹیریا رکھا گیا کہ وہ اپنے ریفرنس پرووائڈ کریں. آپ کو ریسرچ آرٹیکل لکھا جاتا ہے تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایسے تو ادھر ادھر کی ہوائی باتیں، اس نے سنا، اس نے کہا، وہ میں نے ویڈیو دیکھی تھی اس میں. نہیں، ایسے نہیں بات ہوتی. اس کے لیے باقاعدہ ریفرنس دیا جاتا ہے کہ کس نے اس پہ ریسرچ کی، کس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. لیکن ہمارے دین میں تو شروع سے ہی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ دین کی بات ایسے ہی نہیں مان لینی. اگر کوئی اٹھ کے ایسے آپ کو آ جاتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بھی کہاں فرمایا؟ تو ریفرنس کیا ہے اس کا؟ کہاں سے ریفرنس دیکھیں گے؟ قرآن مجید سے. کہ کہیں ہے قرآن مجید میں یہ کہہ رہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر حدیث قدسی ہے کہیں؟ اگر نہیں تو اس کی بات نہیں لی جائے گی، اوتھینٹک نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو سند دین ہے. دین اسلام کا دار و مدار اور انحصار سند پر ہے. سند ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا واحد طریقہ ہے. اسی طرح احکام شریعت کی معرفت کا واحد ذریعہ ہے کہ واقعی وہ چیز شریعت میں ہے یا نہیں. اسی طرح حدیث کو بھی جانچنے کا کہ صحیح ہے یا نہیں طریقہ اس کی سند دینا ہی ہے. یعنی جب کوئی آپ کو روایت پیش کرے کہ یہ حدیث ہے تو فوراً آپ اس سے کیا کریں گے؟ مطالبہ کریں گے کہ کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، پھر اس کتاب کی حیثیت کیا ہے. پھر یہ کہ جو علماء ہے وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کسی خاص کتاب کو، بخاری مسلم کو تو چھوڑیں لیکن باقی جو ہیں کتابیں، ان میں علماء یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ جو راوی ہیں کیا یہ اوتھینٹک ہیں، کیا یہ سب راوی یعنی ہر شخص جو ہے وہ کسی اور استاد سے لے رہا ہے یا نہیں، کسی اور راوی سے لے رہا ہے یا نہیں، کیا اس کی اس سے ملاقات ہوئی یا نہیں. یعنی پوری ایک سائنس ہے یہ. جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو ہمیں باقاعدہ یہ سکھایا گیا تھا کہ کس طرح یہ چیک کرتے ہیں. اور اس کے لیے اسماء الرجال کی کتابیں ہوتی ہیں، کئی والیومز پر مشتمل کتابیں ہوتی ہیں جس میں ساری سندیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ کس شخص نے کس سے لیا اور اس سے کس نے لیا. تو وہاں سے جا کے چیک کرتے ہیں. مثلاً اگر کوئی آپ کو سند گھڑ کے بتا دے کہ اس نے اس سے لیا، تو پھر آپ چیک کریں گے واقعی لیا، پھر اس کا ریفرنس کہاں لکھا ہوا کس نے لیا، اور پھر وہ میچ کرتے ہیں کہ کیا وہ اسی دور کا بندہ ہے یا نہیں. مطلب پورا ایک علم ہے. امام یزید زرع فرماتے ہیں ہر دین کے شہسوار ہوتے ہیں، اور اس دین کے شہسوار سندوں والے لوگ ہیں جو سند کے ساتھ بات کرتے ہیں. اور محدثین جو تھے وہ اعلی سند کے حصول کے لیے دور دراز کے سفر کرتے تھے. یعنی ان میں سے بعض لوگ تو ایک حدیث کی خاطر، صرف اونلی ون حدیث کی خاطر کئی میل اور ایک کلمے کی خاطر حدیث کے بھی ایک حصے کو ویریفائی کرنے کے لیے، اس کا ریفرنس لینے کے لیے، سند جوڑنے کے لیے کئی دن کا سفر کرتا تھا. میں نے جابر بن عبداللہ کے بارے میں آپ کو ایک سٹوری سنائی تھی تفسیر کے شروع میں شاید، یا حدیث کے شروع میں عموماً یہ بتاتی ہوں کہ انہوں نے اونٹ خریدا، 1 مہینے کا سفر کیا اور اس شخص کے پاس گئے جس کے پاس وہ خاص حدیث تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفل نماز کے طریقے کے بارے میں، کہ اس سے پہلے کہ آپ دنیا سے چلے جائیں میں آپ سے براہ راست سننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے واقعی فرمایا. یعنی اس کی توثیق کی، اس کو اوتھینٹیکیٹ کیا، اور پھر اس کے بعد فوراً واپسی کا سفر اختیار کیا کیونکہ ان کا اس شہر میں اور کوئی کام نہیں تھا. یہ آج کا سفر نہیں تھا، 1 مہینے کا سفر طے کیا اور جا کے ایک بات بس سیکھ کر آگے، ایک بات سیکھنے کے لیے. لوگوں نے اس طرح علم کی قدر کی، اس سے محبت کی، اس کے لیے محنت کی اور اس کے لیے مال خرچ کیا، اس کے لیے وقت لگایا، مشقتیں برداشت کی ہیں، اور اس طرح یہ علم جمع کیا جو ہم تک پہنچایا، کیونکہ اس پر انسانوں کی نجات کا انحصار ہے. اور آج ہم بیٹھے ہوئے ٹیک لگا کے کہہ دیتے ہیں یہ تو حدیث ہی ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے، اور ان ساری محنتوں پر پانی پھیر دیتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اس میں لگا دی. اور اسی طرح اگر کسی نے کوئی چیز اس میں داخل کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی دیکھ لی، یعنی اس جھوٹ کو سامنے لے آئے. عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں سند دین ہے، اگر سند نہ ہوتی تو ہر کہنے والا جو جی میں آتا کہہ دیتا یہ بھی دین ہے وہ بھی دین ہے، جیسے آج کل لوگ کہہ رہے ہیں. ابن تیمیہ فرماتے ہیں اسناد اس امت کا خاصہ ہے، اسلام کا خاصہ ہے، اور پھر اہل اسلام میں سے اہل سنت کا خاصہ ہے.
اور سند کی وجہ سے حدیث کے متن کی حفاظت ہوئی. متن کہتے ہیں ٹیکسٹ جو اس کے اندر ہوتا ہے. تو سند جو ہے یہ حفاظت کرتی ہے کس کی؟ اس اصل بات کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے. تو ثقہ سے روایت کرتا ہے. ثقہ ہوتا ہے ٹرسٹ وردی سے روایت کرتا، اور پھر یہ کرتے کرتے سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا، اور پھر ہر ایک کو اپنے شیخ کا نام اور نسب بیان کرنا ہوتا تھا، اور پھر ان کی نسبت بھی کہ کس شہر سے تھے. مثلاً محمد بن عبداللہ 10 لوگوں کا نام ہے تو نہیں پتہ چلتا کہ اس کا استاد کون ہے، کیونکہ نام بہت ملتے جلتے بھی تھے. پھر وہ دیکھا جاتا ہے کیا نسبت کیا ہے، اگر 2 نسبتیں مل جاتی تو کنیت کیا ہے. یعنی بہت سی چیزوں سے پھر پرکھا جاتا تھا کہ اصل بندے کا پتہ چلے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، اور ایسے لوگ پیدا کیے کہ جنہوں نے من گھڑت باتوں سے اس دین کو صاف رکھا. اور یہ جو جابر بن عبداللہ والی بات ہے نا، وہ 1 مہینے تک شام کے علاقے میں سفر کرتے رہے، یعنی مدینہ سے. اور وہ جن کے پاس گئے تھے وہ عبداللہ بن انیس تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں جب ان کے پاس پہنچا تو ان سے کہا کہ ان کا جو باہر دروازے پہ دربان کھڑا تھا، کہا کہ ان سے کہو کہ دروازے پر جابر آئے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کیا جابر بن عبداللہ؟ تو میں نے کہا ہاں. وہ اس حال میں نکلے کہ اپنا کپڑا گھسیٹ رہے تھے. انہوں نے مجھے گلے لگایا تو میں نے ان سے کہا ایک حدیث ہے جو مجھے آپ کی طرف سے پہنچی ہے. تو مجھے خطرہ ہوا کہ یا آپ فوت ہو جائیں گے یا میں، تو پھر اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ مجھے وہ حدیث سنائیں. پھر اسی طرح ابو عالیہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے روایت کی ہوئی ایک حدیث بصرہ میں سنتے تو ہم اس پر مطمئن نہ ہوتے، یہاں تک کہ ہم مدینہ کی طرف سفر کرتے، پھر ہم اس کو صحابہ کے منہ سے براہ راست سنتے. امام مالک کہتے ہیں یہی ابن سعید سے مروی ہے، وہ سعید بن مسیب سے روایت کرتے کہ میں ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کئی دن اور راتیں سفر کرتا. شابی کہتے ہیں کہ وہ کوفہ سے مکہ تک 3 احادیث کے لیے نکلے جو ان سے ذکر کی گئی تھی. تو انہوں نے کہا شاید میں کسی ایسے شخص سے مل سکوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہو، یا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی سے ملا ہو. اس طرح انہوں نے ویریفائی کی چیزیں آگے بیان کرنے سے پہلے، کیونکہ وعید بڑی سخت تھی نا. وہ کیا؟ جو مجھ پر کوئی جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو لوگ بہت ڈرتے تھے جھوٹی حدیث سے روایت کرنے سے، لیکن ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے نہیں ڈرتے، تو وہ پھر غلط باتیں بھی آگے پہنچاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو خاص یاد رکھنے کی بات ہے وہ کیا ہے ابھی جو میں نے بات کی، اوتھینٹسٹی، ریفرنس کے ساتھ بات کرنا. آپ لوگ بھی اپنی زندگی کا اصول بنائیں، کسی کو کوئی چیز بتانے لگے ود ریفرنس بتائیں. یہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ورنہ تو لیکچر درس ہر جگہ سن سکتے ہیں نا. یعنی علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے کلاس روم میں بیٹھ کے کتاب کھول کے استاد سے ایک چیز سیکھنا، اور پورے اطمینان، یقین، اعتماد کے ساتھ سیکھنا کہ آپ لفظ پڑھ بھی رہے ہیں، کتاب دیکھ بھی رہے ہیں، اور آپ سن بھی رہے ہیں، اور سمجھ بھی رہے ہیں. جو سمجھ نہیں آ رہا وہ پوچھ بھی رہے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ یوٹیوب پر کسی کا بھی لیکچر لگا لیں اور بس سن لیں، اس نے صحیح کہا ہے، غلط کہا ہے، جو کہا ہے بس سن لیں. پھر کیا کرتے؟ پھر پریشانی اٹھتی ہے بعض لوگوں کو، اور پھر وہ ہمیں بھیج دیتے ہیں یہ ذرا ویڈیو دیکھ کر ہمیں بتائیں یہ صحیح ہے. بھائی آپ علم حاصل کریں، اگر آپ کو اتنی پریشانی ہے اس طرح تو بہت مشکل ہو جاتا ہے نا کہ آپ 15 منٹ کی ویڈیو سن کے آپ اس کو ویریفائی کریں یا نہیں کریں. تو یہ بھی طریقہ سوال کا درست نہیں ہے کہ ایسی باتیں سن کے تو کبھی کسی سے پوچھنا، کبھی آپ صحیح طریقے اختیار کریں. اب تو میں عام طور پر لوگوں کو یہ جواب دیتی ہوں فلاں کتاب کھولیں اور اس میں سے اس کا حکم پڑھ لیں، چاہے مجھے جواب آتا بھی ہو. کتابیں گھروں میں رکھی ہوئی ہیں، لیکن ہم کہتے بس شارٹ کٹ کوئی جلدی سے ہمیں بتا دے، کوئک فکس. تو کوئک فکس جو ہے نا وہ علم حاصل کرنے کا طریقہ نہیں ہے. ایسے لوگ ہر دور میں رہنے چاہیے، اور الہدیٰ کو قائم کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایسے افراد معاشرے میں تیار کیے جائیں جو علم کو صحیح سورسز سے باقاعدہ سیکھیں اور پھر اس کو لوگوں تک بھی پہنچائیں. اس لیے ایک چھوٹا سا ہوم ورک ویکینڈ کے لیے، ہر روز کا نہیں ہے، صرف ویکینڈ کے لیے، ایوری ویکینڈ آپ فرسٹ والیوم میں سے ایک چیپٹر خود ریڈ کریں گے اسی کتاب کا. کیونکہ آپ نے کتاب خریدی، آپ نے اس پہ پیسے لگائے، اب یہ اس لیے تھوڑی لگائے تھے کہ اٹھا کے کتاب شیلف پہ رکھ دیں گھر جا کے، جس کی جگہ بھی نہیں تھی اتنی بھاری بڑی کتاب. تو اب اس کا حق تو ادا کرنا ہے نا، تاکہ اس پیسے کا بھی حساب دے سکیں کہ ہم نے صحیح جگہ پر لگایا. تو کیا کرنا ہے، کیا سمجھ میں آیا؟ ہر ویکینڈ پر صرف ایک چیپٹر کی ریڈنگ کر لیں، اور اگر آپ تھوڑا سا مزید کام کرنا چاہیں تو اس کو کسی کے ساتھ بیٹھ کے ریڈ کر لیں، ہسبینڈ کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ زوم لنک بنا کے اپنی فیملی کے کچھ لوگوں کے ساتھ آئے ہم ایک چیپٹر کی حدیثیں پڑھیں. زیادہ سے زیادہ آپ کو 10 منٹ لگیں گے، 15 منٹ لگیں گے، لیکن یہ کہ انشاءاللہ کرتے کرتے بہت سا حدیث کا علم آپ کی زندگی میں آ جائے گا. اور سنت کے مطابق زندگی ہو تو وہی کام ہوتے ہیں، لیکن عبادت بن جاتے ہیں، اور زندگی بھی خوشگوار ہو جاتی ہے، اور بہت سے مسائل کا حل بھی نکل آتا ہے.
اور جو خیر بانٹتا ہے اس کے لیے تو سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ کے پلے ہوگا کچھ تو دینے کے قابل بھی ہوں گے. سبحان اللہ استاذہ جی. جس دن آپ نے یہ شروع کی ہم نے ایک گروپ اپنے ہیملٹن اور ادھر ادھر کے دوست، اور پھر ہم انہیں کے ساتھ اسی گروپ میں نا ہم نے یہ ارادہ کی کلاس 3 دن ہوتی ہے نا، تو باقی دنوں ہم لیول 1 کا ایک لیکچر لگائیں. الحمدللہ لیول 1 کی آڈیو بھی موجود ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو عربک ریڈنگ سیکھنی ہے یا آپ نے سن کے تھوڑی تھوڑی وضاحت، تو آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں. یعنی لیکن کتاب ضرور سامنے رکھیں، کیونکہ کتاب سے آپ کو حدیث پڑھنی بھی آئے گی. اور بار بار درود شریف آتا ہے نا، تب ایک دفعہ درود پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ 10 رحمتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں. کیونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، تو جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو واپس اس پہ پلٹتی. تو یہ علم برکت حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے. یہ صرف علم نہیں ہے بلکہ اس سے بے شمار فائدے ہیں. زندگی گزارنے کا سلیقہ تو ہے ہی، لیکن برکتیں سمیٹنے کا ذریعہ بھی ہے. تو اس لیے خوشی خوشی یہ کام کریں، ہوم ورک سمجھ کے، برڈن سمجھ کے نہیں. استاذہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ کسی کو کبھی کچھ بتاتے ہیں کہ یہ سجدہ کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ہم نے یہ پڑھا ہے، تو میرے ساتھ خود ایک دفعہ اسی طرح ہوا کہ حالانکہ میں تو بہت ہی کم علم، بالکل نااہل سی ہوں، تو انہوں نے مجھے اپنا ریفرنس بھیج دیا کہ آپ جیسے کرتی ہیں یہ غلط ہے. تو اس اب آپ کے پاس کرائیٹیریا ہونا چاہیے کہ وہ کہاں سے ریفرنس لا رہے ہیں. اب آپ کو کتابوں کا بھی تعارف ہونا چاہیے. تو میں نے اسی لیے کافی ٹائم آپ کو صرف چند مزید باتیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو حدیث پڑھنے آئے تھے، یہ ہمیں علوم الحدیث پڑھانے بیٹھ گئی. اب آپ اس لیول پہ ماشاءاللہ پہنچ گئے. اگر آپ بگنرز ہوتے تو میں نہ کرتی یہ کام. اس لیول پہ پہنچ گئے کہ آپ کو حدیث کی تاریخ بھی پتہ ہونی چاہیے کہ پیچھے سے علم کس طرح جمع ہوا ہے. آج ہی تم نے پڑھا مقبول کیا اور مردود کیا، تو اس کا فرق پتہ ہونا چاہیے کہ کس کو قبول کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا. تو پھر وہ جو ریفرنس بھیجتے ہیں نا، بعض اوقات علماء کے اقوال ہوتے ہیں. اب ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور ایک طرف علماء کے اقوال ہیں. عقل کیا کہتی ہے آپ کی، کس کو لینا ہے؟ جی. اور ہم یہ نہیں کہہ کہ عالم نے غلط کہا، ہم یہ حسن ظن رکھیں گے کہ اس عالم تک یہ حدیث نہیں پہنچی، اگر اس کو ملتی تو وہ ضرور اس کو قبول کر لیتا. اور بعد کے لوگ صرف عقیدت میں، چونکہ ہمارے عالم نے کہا اس لیے ہم بس اپنے عالم کی بات لیں گے. اسی کو شخصیت پرستی بھی کہتے ہیں پھر. ٹھیک ہے، تو ہمیں شخصیت پرستی نہیں کریں، ہمیں اصول پر چلنا ہے. محبت، عقیدت، احترام اپنی جگہ، لیکن جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے، دین کی بات آئے، وہاں ہم پھر کتاب و سنتی کو پکڑیں. یہ ہمارا اصول ہونا چاہیے. سادہ جی، اتھینٹسٹی اور رائٹ کوڈ کا ہونا، ڈیجیٹل کوڈ کا ہونا اتنا ضروری ہے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ایک دفعہ تو میں گھر کے باہر ہی رہ گئی کہ میرے پاس آخری نمبر صحیح نہیں تھا. تو اپنا ہی گھر، جی اپنے ہی گھر کے باہر میں کھڑی رہ گئی، تو دروازہ جیم ہے، میں اندر نہیں آ سکتی. تو سبحان اللہ، میں یہ سوچ رہی تھی کہ رائٹ کی کا رائٹ ٹائم پہ ہونا بہت ضروری ہے. بالکل. آج ہم پڑھیں گے باب 221، باب فضل السحور و تأخیرہ ما لم یخش طلوع الفجر. ٹھیک ہے، سحری کھانے کی اور اس میں تاخیر کرنے کی فضیلت بشرطے کہ طلوع فجر کا اندیشہ نہ ہو. کیا سمجھ میں آیا؟ یعنی سحری دیر سے کھانی چاہیے. اگر 4 بجے بند ہو رہی ہے تو 3 بجے کھا کے کچن صاف نہیں کر دینا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ 1-2 گھنٹے پہلے ہی احتیاطاً کھا لیتے ہیں. کئی دفعہ کہتے ہیں رات کا کھانا ہی سحری ہو گیا. تو سحری کھانے کی فضیلت اور تاخیر سے کھانے کی فضیلت، یہ 2 باتیں اس میں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن شرط ہے کہ طلوع فجر نہ ہو جائے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں ابھی اذانیں ہو رہی، اور پاکستان میں تو اذانوں کا سلسلہ آدھے گھنٹے تک جاری رہتا ہے، اور اگر آپ اذانیں فالو کرنے لگے تو فجر بھی طلوع ہو جائے گی، حتیٰ کہ شاید سورج میں نکلنے کے قریب ہو جائے. تو اذانوں کو بھی فالو اس طرح نہیں کرنا. تو اس میں تاخیر سے بھی کھانی ہے، یعنی طلوع فجر سے پہلے پہلے، اور کھانی بھی ہے سحری. یہ جو لفظ ہے نا، سحور بھی ہوتا ہے اور سحور بھی ہوتا ہے. سحور اس کھانے کو کہتے ہیں جس سے انسان سحری کھاتا ہے. ٹھیک ہے، مثلاً آپ سیریل کھاتے ہیں تو وہ آپ کا کیا ہے؟ سحور. ٹھیک ہے، اور سحور کھانے کا عمل، یعنی وہ عمل، یعنی انسان جو سحری کھا رہا ہے نا، کھانے کا عمل کو سحور کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح وضو اور وضو، اس میں بھی فرق ہے. دیکھیے، پڑھے لکھے ہونے اور ان پڑھ ہونے میں نا فرق ہوتا ہے. تو آپ لوگ صحیح لفظ استعمال کیا کریں. وضو وہ برتن ہوتا ہے جس سے وضو کیا جاتا ہے، یا پانی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عمل جو ہے وہ وضو ہے، سحور ہے. ٹھیک ہے. ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ، متفق علیہ. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو،
اس لیے کہ سحری کھانے میں یقیناً برکت ہے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، 2 کتابوں میں یہ بات آئی ہے. تو سحری سے مراد وہ کھانا ہوتا ہے جو روزہ دار رات کے آخری حصے میں تناول کرتا ہے. اس کو سحری کیوں کہتے ہیں؟ سوچیں کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ سحر کے وقت کھائی جاتی ہے. رات کے آخری حصے کو سحر کہتے ہیں اور یہ کھانا اس وقت میں کھایا جاتا ہے. اچھا، کچھ لوگ اس کو سحری بھی کہتے ہیں نا سحری. سحر کیا ہوتا ہے؟ جادو. یعلمون الناس السحر. تو یہ سحری نہیں ہوتا، سحری ہوتا ہے. سین کی زبر کے ساتھ ہے، سحری. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنے قول کے ساتھ سحری کھانے کی ترغیب دلائی ہے اور اپنے فعل کے ساتھ اس کی تائید بھی کی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تسحروا فإن فی السحور برکہ. یہ قول ہے آپ کا. اور سحری کھانے کی برکت سے کیا مراد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنا، کیونکہ آپ کا حکم ماننے میں ہی ساری خیر، سارا اجر و ثواب اور سارا فائدہ ہے. وہ فائدے تو ہم بعد میں ذرا دیکھیں گے کہ کیا فائدے ہیں، لیکن یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اصل میں سحری کیوں کھائیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور آپ کا حکم کیوں مانے؟ کیونکہ اسی میں ہی ساری خیر ہے، کیونکہ اسی سے ہی اجر و ثواب ملے گا سحری کھانے کا، اور کیونکہ اس سے کئی اور فائدے بھی ہمیں حاصل ہوں گے. اور ان فائدوں میں کیا ہے کہ یہ روزے کی جو عبادت ہے اس پر یہ مددگار ہے. جب سحری کھا کے روزہ رکھتے ہیں تو پھر انسان کو طاقت رہتی ہے اور غروب آفتاب تک انسان کا دن اچھا گزرتا ہے، قوت و توانائی برقرار رہتی ہے. اور اگر کوئی شخص رات کو ہی کھا پی کے سو جائے تاکہ صبح نہ اٹھنا پڑے جلدی، یا صبح کچھ بنانا نہ پڑے، تو پھر اس کو دن کے آخری حصے میں ہو سکتا ہے بھوک پیاس ستائے اور وہ کچھ نہ کر سکے، اور اس سے روزے دار کو تکلیف ہوگی. اور ہمارا دین ہمیں تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا. ٹھیک ہے، یعنی ہو سکتا ہے کسی کے نزدیک نہ کھانا عبادت ہو. کچھ مذاہب میں ہے نا کہ نہ کھاؤ، زہد تقویٰ کے نام پر بعض لوگ اس طرح کی چیزیں سجیسٹ کرتے ہیں. ہمارے دین میں زہد کا ہی تصور نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اذیت دو اور اتنے کمزور ہو جاؤ کہ نہ عبادت کے قابل رہو اور نہ خدمت کے لائق رہو. یہ دین نہیں ہے. ہمارا دین اعتدال کا دین ہے. کلو واشربوا ولا تسرفوا. کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو. آپ دیکھیں کہ عام طور پر ڈاکٹرز ہوں، حکیم ہوں، طبیب ہوں، یہ سب کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ صبح ناشتہ کرنا چاہیے یا خالی پیٹ ہی گھر سے نکل جانا چاہیے؟ ناشتہ کرنا چاہیے. آج کل کی مصروف زندگی میں لوگ تیار ہوتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اور جا کے کافی یا چائے لے لیتے ہیں، یہ ان کا ناشتہ ہوتا ہے. تو یہ ناشتہ کافی نہیں ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ رات کو سوتے ہیں نا، رات کا کھانا کھانے کے بعد، تو سونے کی وجہ سے آپ کی باڈی جو ہے مکمل ریسٹور ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں باڈی کے جتنے بھی آرگنز ہیں وہ سب اپنی بیس لائن پہ آ جاتے ہیں. اور جب صبح اٹھتے ہی آپ کچھ کھاتے پیتے ہیں تو اس وقت صبح کا جو سلائیوا ہوتا ہے یا جو آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کے آرگنز ہوتے ہیں وہ سارے اس طرح بیلنس میں آ چکے ہوتے ہیں کہ جو آپ کھاتے ہیں وہ آپ کی باڈی کی امیونٹی کو بڑھاتا ہے، اس کو اسٹرینتھ دیتا ہے، اور وہ آپ کے جسم کو جسے کہتے ہیں نا لگتا ہے. کچھ لوگ کھانا کھاتے ہیں لیکن ان کو لگتا نہیں، کیونکہ وہ رائٹ ٹائم پہ نہیں کھاتے، رائٹ فوڈ نہیں کھاتے، لہٰذا وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں، یا کمزور ہو جاتے ہیں، یا بیماریوں کا شکار رہتے ہیں، یا تھکے تھکے رہتے ہیں. تو جو لوگ ارلی کھاتے پیتے ہیں ان کی پھر نیند بھی اچھی ہو جاتی ہے، ان کو عموماً بیماریاں کم ہوتی ہیں، ان کی ذہنی صحت بھی اچھی ہوتی ہے. آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں چائنیز باڈی کلاک. ٹھیک ہے، میں آج صبح کافی دیکھ کر آئی ہوں، مجھے ٹائم نہیں تھا ورنہ میں چاہ رہی تھی کہ یہاں بھی آپ کو دکھاؤں. پھر میں نے کہا میں بہت زیادہ ڈی ٹریک ہو جاؤں گی اور کسی اور دنیا میں پہنچ جاؤں گی، یہ میں آپ کے اوپر ہی چھوڑتی ہوں. اس میں انہوں نے بہت اچھا وہ بتایا ہوا ہے کہ کس وقت ہماری باڈی کا کون سا حصہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور اس سے اس وقت وہ کام لینا چاہیے. اور صحت کے اصولوں میں یہ کہ اپنی باڈی کلاک کے مطابق چلیں، کھائیں پیئیں، ریسٹ کریں، اپنے کام کریں. آپ سب نے ویسے تو محسوس کیا ہوگا کہ صبح کے وقت آپ ایکٹیو ہوتے ہیں، صبح کے 9 بجے اور رات کے 9 بجے ایک جیسے نہیں ہوتے. تو ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ صبح 5 سے 9 بجے کے درمیان جو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے اس میں بلڈ سرکولیشن بہت ہوتی ہے. اس لیے صبح کے وقت اگر ہم کچھ کھاتے ہیں، عام طور پہ بھی کہا جاتا ہے بادشاہوں جیسا کھاؤ، پتہ نہیں یہ بھی کہانیاں بنی ہوئی ہیں، تو اس وقت کھانے سے ڈائجیشن بہت اچھی ہوتی ہے. اور اگر فوڈ کے ساتھ کوئی ٹاکسنز وغیرہ بھی چلے گئے تو وہ نقصان نہیں دیتے، باڈی اس کو
باہر نکال دیتی ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ سردیوں میں تو 5 بجے بھی آج کل سحری کریں تو آپ کر سکتے ہیں. مراد تو اس سے سحری کا وقت ارلی ہے, تو سحری کھانے میں برکت رکھی گئی کیونکہ اس سے پھر آپ کا سسٹم بھی صحیح کام کرے گا, اور اس وقت کا تھوڑا کھایا بھی اس میں برکت ہوگی نا. برکت کیا ہوتی ہے؟ تھوڑی چیز میں بھی فائدہ زیادہ ہونا, تو وہ آپ کے جسم کو زیادہ انرجی دے گی. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق بھی یہی ہے, ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والا عمل سحری کا کھانا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پھر سحری کرنی ہے, کیونکہ ہمارے دین میں ہمیں یہی سکھایا گیا ہے. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سحری کے وقت اٹھ کر کھانا مسنون عمل ہے, سنت پر عمل ہے. چاہے تھوڑا ہی کھا لیں, چاہے 2 کھجوریں ہی کھا لیں, چاہے پانی پی کے تھوڑی سی کوئی چیز کھا لیں. اور سحری کا بہترین وقت جو ہے نا, یہ فجر کی اذان سے 15-20 منٹ پہلے کا ہوتا ہے. یہ وہ وقت ہے جس کو کہا گیا کہ تاخیر سے کھاؤ, اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر آپ آسانی سے فجر کی نماز جو مرد حضرات باجماعت پڑھنا چاہیں وہ بھی پہنچ جاتے ہیں. اچھا, سحری کے لیے ضروری نہیں کہ مختلف طرح کے پکوان ہوں, بہت ساری چیزیں ہوں, بہت سے آئٹمس ہوں, اسی کو آپ سحری کہیں گے. سحری آپ کی پسند کی کوئی بھی غذا ہو سکتی ہے جس کو آپ ایزیلی ڈائجسٹ کر سکیں, جس کو کھانے کے بعد آپ دن بھر کچھ کام کر سکیں. بہت ہیوی سحری نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو کھاتے ہی پھر نیند آنے لگے اور آپ کی فجر ہی چلی جائے. سحری کے بارے میں ایک اور حدیث آتی ہے جو ابن داؤد میں ہے. ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان میں سحری کے لیے بلایا اور فرمایا آؤ مبارک کھانا کھا لو. اس حدیث سے 2 باتیں پتہ چل رہی ہیں. نمبر 1, سحری پہ بلا سکتے ہیں. بڑی دعوتیں جو ہے نا, گرینڈ پارٹیز, وہ نہیں کرنی چاہیے. یعنی آپ کے سائڈ نیبر ہیں, ساتھ رہتے ہیں, انہیں کہا آج سحری ہمارے ساتھ ہی کر لیں برکت کے لیے. یا گھر میں ہر کوئی اپنا آ رہا ہے, کھا رہا ہے, جا رہا ہے, سیریل لے کے کمرے میں گھس گیا, نہیں, کٹھے بیٹھ جائیں. تو کٹھے کھانے کی بھی اپنی ایک برکت ہوتی ہے نا. اور دوسری بات آپ نے فرمائی ہلم الی الغداء المبارک, کہ یہ مبارک کھانا ہے. سبحان اللہ, یعنی اس وقت جو کھاؤ گے اس میں برکت ہوگی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ارلی کھاؤ, وہ زیادہ فائدہ دے گا, اور دین کہہ رہا ہے کچھ کھاؤ ضرور, برکت ہوگی. ایک اور حدیث ہے, سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت 3 چیزوں میں ہے, جماعت میں, سرید میں اور سحری کھانے میں. تو آپ یہ تینوں اکٹھی کر لیں, مل کے کھانا کھائیں, سرید کھائیں اور سحری کھائیں. سرید کیا ہوتا ہے؟ شوربے کے اندر روٹی توڑ کے, گوشت شوربہ وغیرہ کے, اس کے اندر روٹی توڑ کے چمچ سے کھا لی جاتی ہے نا, اس کو سرید کہتے ہیں. اور اب اس کے اوپر ٹاپنگ بھی ہونے لگ گئی ہے, تھوڑا سا دہی ڈال دیتے ہیں, تھوڑا سا چٹنی ڈال دیتے ہیں. 8 پیرا روزہ کچھ کھائے بغیر رکھنا, یہ نہیں رکھنا چاہیے. ہاں, لوگ اس کو بڑے فخر کی بات سمجھتے ہیں کہ 8 پیرا روزہ رکھا ہوا ہے, یعنی آج میں نے سحری نہیں کھائی پھر بھی روزہ رکھا. تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے. نیکی کیا ہے؟ سنت کو فالو کرنا. مجبوری تو اور بات ہے نا, کہ اب رمضان میں آنکھ ہی نہیں کھلی. اب گرمیوں میں آپ دیکھیں راتیں کتنی چھوٹی تھیں, تراویح ختم ہوئی, اور اگر تراویح کے بعد آپ جب سوئے تو ایسی مزے کی نیند آئی کہ آپ کی سحری چلی گئی. تو کوئی بات نہیں, اس میں انسان مینج کر لیتا ہے, لیکن وہ انٹینشنل نہیں ہے نا, وہ تو ان انٹینشنل ہے. سحری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت ہے, سنن نسائی کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ سحری تناول فرما رہے تھے, تو آپ نے فرمایا بلا شبہ سحری برکت ہے جو اللہ نے صرف تمہیں عطا کی ہے, لہٰذا تم اسے نہ چھوڑو. سحری برکت ہے جو اللہ نے صرف تمہیں عطا کی ہے, آتاکم اللہ ایاہ, صرف تمہیں, لہٰذا تم اسے نہ چھوڑو. پھر سحری کھانے والوں پر رحمتیں بھی ہوتی ہیں. سبحان اللہ, کتنا خوبصورت دین ہے. کھا مزے کا کھانا رہے, اور رحمتیں آ رہی ہیں, اور برکتیں آ رہی ہیں, اور ثواب مل رہا ہے, اور طاقت مل رہی ہے, اور کیا کیا فائدے ہو رہے ہیں. ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری ساری کی ساری برکت ہے, بس اس کو نہ چھوڑو, اگرچہ تم میں سے کوئی پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لے. یعنی بازو کا تو ہوتا ہے نا, بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے, کوئی چیز ہے نہیں گھر میں, یا کسی ایسی جگہ چلے گئے کہ نہیں ہے, کسی ہوٹل وغیرہ میں یہ کچھ, پانی کی گلاس رکھا ہوا, بس وہی پی لیں. نیت یہ کریں گے میں سحری کی نیت سے پی رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ سحری میں کئی لحاظ سے برکت ہوتی ہے.
نمبر 1 سنت کی پیروی کرنا، نمبر 2 اہل کتاب کی مخالفت کرنا، پھر یہ کہ سحری کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کرنا، اور پھر سحری کروانا بھی، کسی کو روزہ رکھوانا بھی ایک ثواب ہے. یعنی گھر کی خاتون جو ہیں وہ اٹھ کے سحری پکاتی ہیں اور سب کو کھلاتی ہیں تو وہ سب کے روزوں کا اجر سمیٹ لیتی ہیں. ٹھیک ہے. چڑچڑا نہیں ہونا چاہیے، موڈ آف نہیں کرنا چاہیے، غصے میں نہیں ہونا چاہیے، وہ پلیزنٹ رہنا چاہیے چاہے آپ تھکے ہوئے کیوں نہ ہو. پھر آپ دیکھیے کہ اس وقت آپ جب سحری بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ ذکر کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں. وَبِالْأَسْحَارِ ہم یستغفرون، سحری کے وقت اہل ایمان استغفار کرتے ہیں. لہٰذا ساتھ آپ کے ہاتھ چل رہے ہیں، کھانا گرم کر رہے ہیں، پکا رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، سرو کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ استغفار پڑھ رہے ہیں. اور جو سونے سے پہلے روزے کی نیت کرنا بھول جائے تو پھر وہ صبح جب سحری کھائے گا تو وہ نیت خود بخود ہو جائے گی. اور سحری میں دنیاوی اور اخروی فائدے ہیں. ابن دقیق کہتے ہیں کہ ممکن ہے یہ برکت آخرت کے امور کی طرف لوٹتی ہو، کیونکہ اس کے ذریعے سنت کو قائم کیا جاتا ہے اور یہ اجر بڑھانے کا موجب ہو. وہ برکت کا یہ معنی لیتے ہیں اجر میں زیادتی. برکت کا معنی ہوتا ہے نا اضافہ ہونا، نشو نما ہونا. اب یہ ہے کہ ایک سعودی جرمن ہیلتھ میگزین ہے شاید یا ویب سائٹ ہے، تو اس میں انہوں نے سحری کے صحت پر مرتب ہونے والے 7 مثبت اثرات بتائے ہیں. نمبر 1 وہ کہتے ہیں کہ سحری کھانا تھکن کو دور کرتا ہے، تھکاوٹ دور ہوتی ہے، اور یاداشت اور توجہ قائم رکھنے کی صلاحیتوں کو بہتر بناتا ہے، یعنی آپ کا فوکس بہتر ہوتا ہے دن میں. دوسرا یہ کہ جسم میں میٹابولزم ریٹ کو تیز کرتا ہے اور وزن کم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے. یعنی بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کچھ نہ کھانے سے وزن ڈراپ ہوگا، نہیں، بعض اوقات صحیح وقت میں مناسب غذا کھانے سے آپ کی جو قوت آپ کے اندر آتی ہے وہ بھی آپ کے وزن کو کم کرتی ہے. پھر روزے کے دوران خون میں گلوکوز کے لیول کو درست سطح پر رکھنے اور شوگر کے مریضوں کو ہائپوگلائکومیا سے بچانے میں معاون ثابت ہوتا ہے. پھر ایک اور فائدہ اس کا کیا ہے کہ انتڑیوں کی حرکتیں، یعنی اسمال انٹسٹائن کی جو حرکت ہوتی ہے، موومنٹ، اس کو رکنے سے بچاتا ہے، یعنی وہ کام کرتی ہے، جس کی وجہ سے پھر قبض اور بدہضمی اور کھانے کے جسم میں جذب نہ ہونے کے مرض کو دور کیا جاتا ہے. پھر ایک اور فائدہ ہے دوران روزہ بھوک سے بچاتا ہے، خصوصاً اگر سحری میں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس مثلاً آلو وغیرہ کھا لیا جائے. اور ایک اور فائدہ یہ 6 نمبر کا کہ سحور کے وقت صحت مند اور توانائی سے بھرپور غذا کھانا درد سر سے بچاتا ہے. جو لوگ بغیر کھائے روزہ رکھ لیتے ہیں عام طور پر درد کی شکایت کرتے ہیں کیونکہ ڈی ہائیڈریشن بھی ہو جاتی ہے نا. پھر سحری میں سبزیاں کھانا، خاص طور پر ایسی سبزیاں جن میں خوب فائبر ہو، مثلاً سبز پتوں والی سبزیاں، یہ دوران روزہ پیاس سے بچاتا ہے. تو یہ سعودی جرمن ہیلتھ والوں نے یہ بینیفٹس بتائے ہیں سحری کھانے کے. اب آپ دیکھیے کہ نیکسٹ ٹائم جب آپ سحری کریں نا، رمضان آئے، تو آپ پتہ کیا کریں، ایک چھوٹا سا پیپر لے کے، بڑا اسٹیکی نوٹ لے کے، اس پہ اچھے سے لکھیں سحری کھانے کے فائدے، لکھ کے فریج پہ لگا دیں. وہ بچے بھی دیکھیں، بڑے بھی دیکھیں، تاکہ ان کے اندر ایک شعور پیدا ہو اور پھر آپ کو بھی یاد رہے. کیونکہ ہم یہ پڑھ کیوں رہے ہیں، کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ عمل کے لیے، تاکہ ہمارے اجر و ثواب میں بھی اضافہ. ہم جو کام کریں شعوری طور پر کریں، اور جب اپنا دماغ استعمال کر کے، شعور استعمال کر کے کام کرتے ہیں تو پھر ہم بد مزاج نہیں ہوتے، پھر ایک رونق رہتی ہے، ایک انسان ایکٹیو رہتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ایک بڑے مقصد کے لیے کر رہے ہیں. مومن کا کوئی کام بھی بے مقصد نہیں ہوتا کہ بس ایسے ہی تھکے ہارے مارے، یہ کر لیا وہ کر لیا، بس کر کے پھینک دیا رکھ دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے نہ گھر کا ماحول ٹھیک رہتا ہے اور نہ ہی بچوں کی تربیت صحیح ہوتی ہے. ٹھیک. وعن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قمنا الى الصلاة قیل کم کان بینہما قال قدر 50 آیہ متفق علیہ. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر ہم نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. ان سے پوچھا گیا سحری کے خاتمے اور نماز کے درمیان کتنا وقفہ تھا. سحری کے خاتمے اور نماز کے درمیان، یعنی جماعت کی نماز کے درمیان کتنا وقفہ تھا. انہوں نے فرمایا 50 آیات پڑھنے کی مقدار، یعنی 10-15 منٹ کا. زید بن ثابت نے یہ حدیث روایت کی ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ جب انسان ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہے نا 50 آیتیں، تو 10 سے 15 منٹ میں پڑھی جا سکتی ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا کھانا بہت زیادہ لیٹ کھاتے تھے، اور یہ کہ فجر کی نماز ارلی شروع کرتے تھے، اس کو لیٹ نہیں کرتے تھے. سمجھ آئی؟ یعنی سحری ختم کی اور اس کے 15 منٹ بعد فجر پڑھ لی. رائٹ. اب ذرا تھوڑی سی اور بھی لیٹ کرتے کہ لوگوں نے گھروں سے آنا ہوتا ہے، وہاں تو مسجد ساتھ ہی تھی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر سحری کھانے کا اختتام
اور نماز کا آغاز اس سے مراد اذان فجر نہیں ہے کہ اذان فجر سے 15 منٹ پہلے ساری بند کر دو. سمجھ آئی؟ اس سے مراد اقامت ہے. اقامت کیا ہوتی؟ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سحری کھائیں گے اذان فجر تک. ہمارے تو الحمدللہ کیلنڈر موجود ہے. اور نماز اس کے 15 منٹ بعد پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. واضح ہو گئی؟ اتنی بات پہلے اتنی سمجھ لیں جو میں سمجھا رہی ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ آگے جا کے پھر آپ کنفیوژن کا شکار نہ ہو. ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت نے سحری کھائی. جب اس سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز ادا کی. ہم نے انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ان کے سحری سے فراغت اور نماز شروع کرنے میں کتنا وقت تھا. انہوں نے فرمایا تقریباً اتنی دیر جس میں کوئی 50 آیات کی تلاوت کر لے، یعنی 10 سے 15 منٹ. کچھ آیتیں چھوٹی ہوتی ہیں، کچھ بڑی ہوتی ہیں. رائٹ. اچھا، اس سے جو بات ثابت کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ سحری آخری وقت میں کھانی چاہیے. اس کانسیپٹ کو ویلیڈیٹ کر رہی ہے یہ حدیث. اور یہ سنت طریقہ ہے. آدھی رات کو نہیں کھا لینی چاہیے، گھنٹہ بھر پہلے نہیں کھا لینی چاہیے، اینڈ ٹائم تک کھانی چاہیے. اور اس کے بعد پھر اذان ہو جائے اور نماز فجر کے لیے تیاری کریں. 10-15 منٹ کا وقفہ دیں. کیوں؟ آپ کچن سمیٹ لیں، مرد حضرات مسجد چلے جائیں، یہ وقفہ دینا کیوں ضروری ہے؟ اس کی حکمت بتائیے مجھے. جو کھایا پیا تھوڑا نیچے چلا جائے، آپ اچھے سے وضو کر سکیں. یہ نہ ہو کہ آپ جھٹ نماز شروع کر دیں، یا یہ کہ جا کے لیٹ جائیں اور آدھے گھنٹے بعد نماز پڑھیں. یہاں یہ 2 چیزوں کو واضح کیا جا رہا ہے کہ سحری لیٹ ٹائم تک کرنی ہے، لیکن نماز پڑھنے میں تھوڑا سا ٹائم دینا ہے، اور وہ 15 منٹ کا کافی ہے، آدھا گھنٹہ کا نہیں، ورنہ کیا ہوگا، نماز لیٹ ہو جائے گی. واضح؟ یہ 2 باتیں سمجھ آئی؟ کیونکہ رمضان میں اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم کچن سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں، سمیٹتے 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 نماز بہت لیٹ کر دیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کچھ تھوڑا سا سمیٹ لیں، 10-15 منٹ کام کر لیں. چلے، آپ کو ٹائم دے دیا. اب یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے، 10-15 منٹ آپ نے کام کر لیا، اس کے بعد جا کے وضو کریں، نماز وغیرہ پڑھیں، اپنے اذکار کریں، اور پھر واپس آ کے باقی سمیٹ لیں. پھر آرام کریں، یا یہ کہ آرام کرنے کے بعد سمیٹ لیں. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذنان بلال وابن ام مکتوم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتى یؤذن ابن ام مکتوم قال ولم يكن بینہما الا ان ينزل هذا ويرقى هذا متفق علیہ. ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مؤذن تھے مدینہ میں، بلال رضی اللہ عنہ اور ابن مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا بھی تھے. پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال رات کو اذان دیتا ہے، جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دے اس وقت تک تم کھاؤ پیو. ٹھیک ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا ان دونوں کی اذانوں کے درمیان اتنا وقفہ ہوتا تھا کہ یہ بلال رضی اللہ عنہ اذان دے کر اترتے اور یہ ابن ام مکتوم اذان دینے کے لیے چڑھتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک نے اذان دی وہ اترے اور دوسرا جھٹ سے کھڑا ہو، یہ نہیں اس کا مطلب. آگے ہم دیکھیں گے کہ حضرت بلال اس کے بعد دعائیں وغیرہ بھی کرتے تھے، پھر ابن ام مکتوم آتے تھے. اچھا، اب یہ 2 اذانیں کیوں ہوتی تھی؟ یعنی فجر کی 2 اذانیں کیوں ہوتی تھی؟ پہلی اذان کا مقصد یہ تھا کہ روزے دار اگر سحری کھا رہے ہوں تو متنبہ ہو جائیں کہ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے اور اب نماز کی تیاری کرنی چاہیے. اور دوسری اذان دوسرے مؤذن کے ذریعے جو اس بات کا اعلان تھا کہ کھانے پینے کی گنجائش ختم ہے، اسٹاپ، اب نماز پڑھو. ٹھیک ہے، اوکے. اب یہ جو سنت تھی 2 اذانوں کی، یہ اب بھی جاری ہے. کہاں؟ حرم میں 2 اذانیں ہوتی ہیں نا. اچھا، اب اس میں ان ینزل ھذا و یرقى ھذا جو ہے، اس سے قلت میں مبالغہ مقصود ہے کہ بہت بڑا وقفہ نہیں ہوتا تھا، تھوڑا ہی ہوتا تھا، ورنہ تو 2 اذانوں کا کوئی مقصد سمجھ ہی نہ آیا، کھانے کا تو وقت ہی نہیں ملا. علماء کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا مؤذن اذان کے بعد بیٹھا ذکر اور دعا کرتا رہتا تھا حتیٰ کہ فجر طلوع ہوتی اور اسے نظر آنے لگتی تو وہ نیچے اتر کر دوسرے مؤذن کو اوپر بھیج دیتا. اوپر کہاں اور نیچے کہاں، یہ کیا مطلب ہے؟ کہاں اوپر کہاں؟ ممبر کہاں تھے؟ وہاں چھت پہ چڑھتے تھے. یس، چھت پہ چڑھتے تھے، ورنہ تو گھروں گھروں میں آواز ہی نہ جائے. خصوصاً اس لیے بھی کہ دوسرے مؤذن ابن ام مکتوم نابینا تھے، فجر نہیں دیکھ سکتے تھے، انہیں اطلاع دینا ضروری تھا. اور ان دونوں اذانوں کے درمیان بہت فاصلہ نہیں ہوتا تھا،
اسے آپ یوں سمجھے کہ وہی 15-20 منٹ کا فاصلہ کہہ لیں. اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ اچھا بس 15-20 منٹ, ہمیں تو کھانے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے. صحابہ جو تھے نا, ان کی سحری جو تھی وہ بہت قلیل مقدار کی ہوتی تھی, بہت زیادہ کھانے کا رواج نہیں تھا. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک اذان اور دوسری اذان کے بیچ میں اپنی سحری مکمل کر لیتے تھے 15-20 منٹ کے اندر. لیکن پہلی اذان ایک طرح سے الرٹ ہوتی تھی, دوسری اذان میں اسٹاپ کرنے کا اندیا ہوتا تھا. ہمارے ہاں جیسے میں نے اپنے جو فون ہے اس میں جو اپنا لگایا ہوا ہے وہ 20 منٹ کا میں نے وقفہ لگایا ہوا ہے. یعنی جیسے فجر کی اذان سے 20 منٹ پہلے وہ دے دے ریمائنڈر, اور پھر اس کے بعد فجر کی اذان کے وقت میں نے اذان نہیں لگائی کیونکہ الحمدللہ یہاں لائیو اذان سننے کو مل جاتی, تو وہ دوسری اذان کے وقت وہ پھر الارم بول پڑتا ہے, جس سے مجھے 20 منٹ پہلے پتہ چل جاتا ہے ٹائم قریب آنے والا ہے. اور پھر جب دوسری ٹن بچتی ہے تو خلاص اب بند, سحری بند, اور اگر تہجد پڑھ رہے ہیں تو بند, یعنی اب فجر شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سورج نکلنے سے 20 منٹ پہلے بھی میں نے اس کو سیٹ کیا ہوا ہے کہ پتہ چلے کہ اب سورج نکلنے کے قریب ہے, اگر کوئی اذکار وغیرہ کرنے تو جلدی کر لیں, ایک الرٹ ہو جاتی ہے اس میں نا, تو آسانی رہتی ہے. واضح ہی حدیث کے نہیں. اوکے. وعن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر. عمرو بن العاص سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کھانا ہے. سحری کھانا جو ہے یہ امت مسلمہ کی امتیازی خصوصیت بھی ہے, اور مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان ایک عملی فرق بھی ہے. ان کی مخالفت کیوں کرنی چاہیے, ان جیسا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ ضالین اور مغضوب علیہم ہے. ٹھیک. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, حکم تو ایسے ہی دیا گیا تھا نا جیسے ہمیں دیا گیا. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے اپنی طرف سے اضافے کر لیے کہ اگر نہ کھا کے رکھیں گے, اٹپیرا رکھیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا. 2 دن کا مسلسل رکھتے ہیں. جی, اب وہ بھی اپنی طرف سے ایڈیشن کر لی ہے, تو دین کو تبدیل کر دیا نا. پھلہار کا روزہ, اچھا ہندو رکھتے ہیں, اوکے, 24 گھنٹے کا پھلہار, یعنی 24 گھنٹے صرف فروٹ کھانا. تو یہ تو ڈائٹ پلان ہو گیا پورا. اچھا, لمبی عمر کے لیے ہسبینڈ کی. سبحان اللہ. دیکھیں اب ان ساری چیزوں میں لوگوں کے ہاں یعنی نیکی کرنے کے کانسیپٹ تو ہیں, یا کچھ فائدے حاصل کرنے کے یا برکتیں حاصل کرنے, لیکن لاسٹ ہے نا, اصل دین تو یہ ہے. اچھا, اس حدیث سے کیا باتیں پتہ چلی؟ کھانے کی ترغیب ہے, کیونکہ اکثر لوگ سونا چاہتے ہیں, نیند کا غلبہ انہیں سحری کھانے سے روکتا ہے. اب اپنی نیند توڑ کے ثواب کمانے کے لیے اٹھنا بہرحال ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اور سحری کھانے کا وقت جیسے پہلے بھی ذکر ہوا کہ طلوع فجر سے پہلے ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہماری اور اہل کتاب کی عبادات کی اصل تو ہے وہی ایک, نہیں اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے, لیکن طریقہ کار میں فرق ہے. امام مالک جو تھے وہ جمعے کے دن کام چھوڑنے کو ناپسند کرتے تھے, یعنی فل چھٹی نہیں کرتے تھے. اس لیے وہ کہتے تھے کہ یہود و نصارہ ہفتے اور اتوار کے دن میں جو کرتے ہیں ہمیں جمعے کے دن وہ نہیں کرنا. سورۃ جمعہ میں کیا آتا ہے کہ جب نماز ہو جائے تو پھر کیا کرو, نکل کے اپنے کام کرو. اچھا, اب یہ ہے کہ سحری کھاتے وقت نیت کیا ہونی چاہیے کہ یہ سحری کا مبارک کھانا میں کھا رہا ہوں, برکت حاصل کر رہا ہوں, اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان رہا ہوں, اہل کتاب کی مخالفت کر رہا ہوں, اور اس پر ثواب اور اجر کی امید رکھتا ہوں. تو انشاءاللہ جو شخص یہ سب کچھ سوچے گا, سحری کھانا اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. خاموشی سے سنا کرے کیا ہے اس آیت میں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, یعنی اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو نا, ہم سب دعویٰ کرتے ہیں ہمیں اللہ سے بڑی محبت, وہ کیا کرو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. کیا ملے گا تمہیں؟ یہ سارے حدیثوں پہ عمل کر کے کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ, اللہ کی محبت ملے گی, اور جس کو اللہ کی محبت ملی سب کچھ مل گیا. اور کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ,
گناہ بھی بخشے جائیں گے. تو اس ایک آیت کے سننے میں کتنے سیکنڈ لگ رہے ہیں؟ صبر سے نہیں سن سکتے جب تک یہ آیت ختم نہ ہو. ہلا نہ کریں تاکہ جذب کریں ہم جو سیکھا ہے, نیت کریں عمل کی کہ انشاءاللہ جو سیکھا ہے آگے جا کر اس پر عمل بھی کرنا. اور یہ رمضان کی پریپریشن ہو رہی ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.